ہوس ایپیسوڈ 8۔ نازلین نے سر اٹھا کر دیکھا تو دلشاد کھڑی تھی۔ دلشاد اسے اس حالت میں دیکھ کر شاک ہو گئی تھی۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ نازلین اسے گلے لگایا تھا۔ دلشاد میری مدد کرو پلیز۔ نازلین تم اتنے دنوں سے کہاں تھی؟ میں تمہیں اتنا تلاش کیا۔ لیکن نازلین تو بس روئی جا رہی تھی۔ دلشاد نے اس کے حلیے پر نظر ڈالی جس نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی تھی۔ بولو کیا ہوا تمہارے ساتھ؟ اس کا چہرہ ہاتھ میں تھاما تھا۔ پلیز میری مدد کرو دلشاد۔ نازلین ایک ہی بات دہرا رہی تھی۔ دیکھو مدد تب کروں گی نا جب تم بتاؤ گی کہ تمہارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ اس پر نازلین اور رونے لگی تھی۔ اچھا مت بتا، پہلے اٹھ اور چینج کر، کیا حالت بنائی ہوئی ہے تو نے؟ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن درد کی وجہ سے اٹھا نہ گیا۔ کیا ہوا نازلین؟ میں فرش پر سو گئی تھی، اب میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں۔ ایک سیکنڈ سوچا اور پھر نازلین نے اسے بتایا۔ دلشاد کو اس کے جواب سے تسکین نہیں ملی تھی۔ نازلین کو اس نے سسکتے ہوئے دیکھا۔ اس نے واش روم جانے میں اس کی مدد کی۔ تم نہانے جاؤ، میں کپڑوں کا ارینج کرتی ہوں۔ وہ شاور کے نیچے کھڑی ہوئی اور شاور آن کیا۔ گرم پانی اس کے اوپر سے بہنے لگا تھا۔ نہانے کے بعد اس نے خود کو آئینے میں دیکھا۔ اس کے نازک بدن پر اب جگہ جگہ لال نشان تھے۔ اس کے نازک جلد پر اب درد کی ٹھیس دوڑ رہی تھی۔ دراب سر بہت برے ہیں، مجھ سے اس لیے نکاح کیا تھا تاکہ وہ مجھے ایسا درد دیں گے، اس نے خود کو آئینے میں کہا تھا۔ دلشاد نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ کیا ہوا دلشاد؟ لے ڈریس لے لو، بیڈ پر رکھا ہے۔ دلشاد نے ڈریس رکھا جو لائٹ اسکن رنگ کا تھا اور نیچے بلیک پاجامہ تھا۔ نازلین خود کو ٹاول سے لپٹی باہر آئی اور ڈریس پہنا۔ کیا تم تیار ہو گئی؟ دلشاد نے باہر سے آواز لگائی۔ نازلین نے اسے اندر آ جانے کا کہا تو وہ روم کے اندر آئی، لیکن نازلین ابھی بھی سسک رہی تھی۔ نازلین بولنا، تو کہاں تھی اتنے دن؟ اس کے ساتھ بیٹھ کر دلشاد نے اسے کہا، لیکن نازلین نے اس سے نظریں چرائی تھیں۔ مجھے یاد ہے جب میں لاہور گئی تھی پیپر دینے اور تو نے سی اے انٹری ایگزام اور تیرے پاپا کی پروموشن ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد میں نے تجھ سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن رابطہ نہیں ہو پایا۔ اور پھر اس دن کب مینشن میں بام بلاسٹ ہوا، میں نے تجھے دیکھا، میں کنفیوز تھی اسی لیے تجھ سے نہ بلایا۔ میں ہاسپٹل بھی آئی لیکن انکل نے بتایا کہ تو لندن چلی گئی ہے آریان کے ساتھ، تو پھر تو یہاں کیسے؟ میں نہیں بتا سکتی۔ نازلین نے فرش کو گھورا۔ پلیز بتا نا، اس نے نازلین کو تھوڑی کو اوپر کرتے کہا۔ وہ بتاتے ہی لگی جب روم کا دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ نازلین کی نظر ہاشم اور دراب پر پڑی تو وہ دلشاد کے پیچھے چھپ گئی۔ اچھا ہوا ہاشم تم آ گئے، میں تمہیں اپنی بیسٹی سے ملواتی ہوں، یہ ہے نازلین، راشد ملک۔ دلشاد خوشی سے بولی۔ دلشاد باہر چلو، ہاشم دھاڑا تھا۔ نازلین نے دلشاد کو سختی سے پکڑ لیا تھا اور خود اس کے پیچھے چھپ رہی تھی۔ کیا؟ دلشاد چلائی تھی۔ سنا نہیں تم نے؟ گیٹ آؤٹ، اب کی بار دراب نے کہا۔ اوور پلیز دراب، مجھ سے ایک لفظ بھی مت کہو۔ ہاشم دلشاد کو لے کر جا، دراب نے ہاشم کو سختی سے کہا۔ مت جاؤ پلیز۔ نازلین نے دلشاد کے پیچھے چھپ کر اسے جانے سے روکا۔ ہاشم نے سنا تو دلشاد کو لے کر جا، دراب کا پکارا ہائے ہوا تھا۔ او مسٹر شاہ، یہ باسی ایٹیٹیوڈ میری جوتی کے لیے ہوگا تو بھول گیا میں دلشاد ہوں اور اپنی بیسٹی چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گی۔ دلشاد نے انگلی اٹھا کر دراب کو نشانہ بنایا۔ اچھا لیکن میں لڑکی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ دراب نارمل ہوا، لیکن دلشاد نے بولنا چاہا۔ دلشاد پلیز پیچ میں مت گھسو، ہاشم نے اس کی بات کاٹی۔ اوکے، دلشاد چپ ہو گئی۔ دراب نے نازلین کا ہاتھ تھاما اور اسے روم کے ایک کونے میں سے لے گیا۔ ایک لفظ بھی منہ سے مت نکالنا، نہیں تو تمہاری ساری فیملی کام سے جائے گی۔ دراب کا ہاتھ اس کی گردن پر تھا۔ نازلین نے اپنی آنکھیں مسلی تھیں جس کی وجہ سے آنسو چہرے پر پھسلے تھے۔ اس دنوں کو چھوڑ کر وہ بال میں چلا گیا۔ ہاشم، مجھے ایسا کیوں لگتا ہے کہ تمہارا یہ دوست بہت سخت ہے؟ بیبی پلیز۔ ہاشم کو غصہ آیا۔ اوکے، دلشاد جانے لگی۔ دلشاد، ہاشم نے اسے بلایا۔ وہ مڑی تو ہاشم نے اس کو اس گول مٹول ہونٹوں کو چھوا تھا۔ لو یو، ہاشم نے پیچھے ہٹ کر کہا۔ میں نے سب ارینج کر دیا ہے، انکل پریشان مت ہوں، آریان نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اسے سمجھ نہ آئی۔ میں نے ہمارے خلاف تمام ثبوت مٹا دیے ہیں، یہ چیز بہت اچھے۔ راشد کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اب ہمیں اگلے پلان پر عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، کچھ دن اس کے بعد تمہارا نام بھی نہیں رہے گا اس دنیا میں۔ راشد کے چہرے پر دوبارہ شیطانی مسکراہٹ امٹی تھی۔ وہ اپنے روم میں سب کچھ تہس نہس کر چکا تھا۔ ہاشم نے آ کر اسے رک جا دراب، کام ڈاؤن۔
ہاشم نے اسے روکنا چاہا۔ کرنے دیں مجھے، دراب آپے سے باہر تھا۔ دوسری طرف دلشاد نے نازلین سے دوبارہ پوچھا تھا، لیکن اس نے ریسٹ کا بہانہ بنا دیا۔ دلشاد نے اسے کل بتانے کا کہا۔ وہ رات کو دیر کے بعد اس کے روم میں آیا۔ نازلین چھپنے کی وجہ سے بیڈ کے نیچے سو رہی تھی، لیکن دراب نے اسے دیکھ لیا اور ایک جھٹکے سے باہر نکالا۔ بولو، دلشاد کو کچھ بتایا؟ نہیں۔ گڈ، اور بولنا بھی مت۔ اس کی گال تھپ تھپاتے ہوئے بولا۔ مجھے جانے دو پلیز، چپ چاپ ریسٹ کرو، نہیں تو چھوڑوں گا نہیں۔ نازلین کانپنے لگی تھی۔ دراب اس کے ساتھ سو گیا، اپنی ایک بازو کو اس پر سے گزار کر اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ صبح سویرے ہی اس سے پہلے وہ اس کے روم سے نکل چکا۔ اگلے دن دلشاد نے ڈریس دیے، جو کہ اس کے لیے کافی تھا۔ اس کے بعد نازلین کو ڈائننگ میں لے کر گئی۔ ہاشم نے اسے آتا دیکھا تو مٹھیاں بھیجی تھیں۔ اس لڑکی کو کھانا نہیں دینا چاہیے تھا، دراب، اس نے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ دراب نے نازلین کا پیلا چہرہ دیکھا۔ جب تک دلشاد ہے ہم اسے ٹارچر نہیں کر سکتے، دراب نے ہاشم کو کہا۔ لیکن ہاشم حیران ہوا۔ میں تیرا اور دلشاد کا رشتہ خراب نہیں کرنا چاہتا یار، دراب نے اسے دیکھ کر کہا۔ سب نے کھانا کھایا اور روم میں چلے گئے۔ اس کے بعد دراب نے نازلین کو روم میں بلایا تھا۔ کانپتے ہوئے وہ اس کے روم میں داخل ہوئی۔ دروازہ لاک کرو، دراب نے آرام سے کہا۔ نازلین نے اپنے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اس کی جانب دیکھا۔ اچانک وہ دروازے کو زور زور سے بجانے لگی تھی تاکہ دلشاد اس کی کوئی ہیلپ کر سکے۔ نازو، دلشاد تو گئی ہوئی ہے ہاشم کے ساتھ گھومنے، چھوڑ دو پلیز، بتاؤ تمہارا باپ کہاں ہے؟ لیکن نازلین خاموش رہی۔ دراب اس دفعہ بھی اس کے کپڑے پھاڑ چکا تھا اور اسے بیڈ پر دھکا دیا۔ اس کے اوپر آ کر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ میں اور نہیں برداشت کر سکتی، پلیز، اس نے التجا کی۔ تو بتا دو، میں بھی نہیں چاہتا یہ سب۔ دراب نے اس کے گال کو چھوا۔ مجھے سچ میں نہیں پتا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں، نازلین نے کہا۔ تم بہت خوبصورت ہو۔ دراب کے دونوں ہاتھ اب اس کی گردن پر رینگ رہے تھے۔ نازلین خاموش رہی۔ دراب نے پھر اسے چھوڑا۔ نازلین نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا تھا اور اپنے پھٹے کپڑے پہنے۔ اس کے بعد اس نے ڈائری لکھنی شروع کی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تھی۔ ایک کونے میں بیٹھ کر وہ اپنی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی زندگی کیا سے کیا ہو گئی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ دراب شاہ کو اپنے پاپا کا بالکل بھی نہیں بتائے گی۔ یہی سوچ کے اس نے فون کرنے کا سوچا۔ نہایت مشکل سے چل کر وہ ہال پہنچی اور اس نے آریان کو کال کی۔ آریان، پاپا کہاں؟ وہ میرے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ انہیں تم کہیں دور لے جاؤ۔ دراب شاہ کو لگتا ہے انہیں بے بم بلاسٹ کروایا تھا۔ وہ کسی بھوکے کتے کی طرح پاپا کے پیچھے پڑا ہے، دن رات ڈھونڈتا ہے۔ تم پلیز انہیں کہیں دور لے جاؤ۔ نازلین کی آواز اب ہچکیاں لے رہی تھی۔ وٹ؟ دوسری طرف آریان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ ہاں، آریان، پاپا کو دور لے جاؤ۔ مجھے پتا انہوں نے ایسا کچھ نہیں کیا، وہ کچھ نہیں کر سکتے، نازلین نے جلدی مگر آہستہ سا کہا۔ بیبی، تم کہاں ہو؟ آریان، اس نے مجھے کڈنیپ کیا۔ اور نازلین اونچا رونے لگی تھی۔ اور اس نے مجھ سے زبردستی نکاح کروایا اور مجھے کہیں کا چھوڑا۔ آریان نے مٹھیاں بھیجی تھیں، ضبط کی انتہا پر تھا، لیکن ایک آنسو اس کی گال پر پھسلا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں، تم یہاں مت آنا، بس تم پاپا کو سیو کرنا۔ مجھے تو نہیں پتا آپ دونوں کہاں ہو، پھر بھی دراب مجھے پنش کرتا ہے۔ نازلین نے اسے منع کیا۔ انکل سیف ہے، تم فلر مت لو، لیکن اس دراب شاہ کو میں کسی لائق نہیں چھوڑوں گا۔ آریان دھاڑا تھا۔ آریان، نازلین سسکنے لگی تھی۔ آئی لو یو، میں تمہیں اس کے چنگل سے آزاد کروائے گی، میں تمہارے پاس آؤں گا۔ ہائے، اگر انہیں پتہ چل گیا تو وہ دوبارہ مجھ پر تشدد کرے گا۔ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد وہ بولی تھی۔ نازلین واپس روم چلی گئی۔ دوسری طرف ہاشم نے دراب کو فوراً آفس بلوایا تھا۔ کیا ہوا ہاشم؟ دراب کی سمجھ میں نہیں آیا کہ اچانک ہاشم کا ہاتھ دراب پر اٹھا تھا۔ وٹ دا؟ دراب شاک تھا۔ تو نے اس گرل کا ریپ کیا؟ ہاشم نے اس کا گریبان تھاما تھا۔ نہیں تو، بیوی ہے۔ دراب گھبرایا تھا۔ جھوٹ مت بول، نکاح کے نام پہ تو کیا کر رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہاشم کو غصہ آیا۔ نہیں یار، ایسا کچھ بھی نہیں کیا، تو جانتا ہے۔ میں یہ جانتا تھا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ دونوں کی مرضی سے ہو، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ تو نے اس کے ساتھ گن پوائنٹ پر نکاح کیا۔ چھی، یہ چیک کر۔ ہاشم نے ایک پیپر اس کے سامنے کیا۔ اس پر نازلین کی آریان کے ساتھ کی گئی بات چیت تھی۔ اس بچ نے اپنے اس دوست کو کال کی۔ شی بلاڈی۔ دراب کا پارا ہائی ہوا تھا، لیکن
اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتا جب ہاشم کا ہاتھ اس کی دوسری گال کو بھی لال کر گیا تھا۔ تو جانتا ہے نا کہ ہم کبھی بھی کسی بے گناہ کے ساتھ برا نہیں کر سکتے، اور اس کی باتوں سے لگ رہا ہے کہ یہ بے قصور ہے اور تو نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کس جگہ لکھا ہے کہ نکاح میں لی گئی عورت کے ساتھ ظلم کرنا، بغیر کسی غلطی کے اس پر تشدد کرنا جائز ہے؟ ہاں، ہاشم نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا تھا۔ ایم سوری، ہاشم، دراب نے جان چھڑائی تھی۔ نو سوری، میں تمہارا باس ہوں، دراب نے کھٹک کر کہا تھا، اور میں مانگ تو رہا ہوں معافی۔ کیا کروں یار، وہ لڑکی میرا جنون ہے، وہ میری ہے۔ میں ورد کرتا ہوں اسے کبھی دکھ نہیں پہنچاؤں گا، لیکن وہ بس میری ہے، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا۔ دراب کی سرخ آنکھوں میں جنونیت تھی۔ نہیں دراب، میں تیرے ساتھ اور نہیں رہ سکتا، تو بہت برا انسان ہے، مجھے معاف کر دے ہاشم، لیکن میں تیرے اور دانیال کے بغیر نہیں رہ سکتا، جی نہیں سکتا، وہ سمجھنا۔ دراب نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہاشم کو ایک لمحے میں دراب کا ماضی یاد آیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پگھلنے لگا تھا۔ اس نے بڑھ کر دراب کے آنسو صاف کیے تھے۔ لیکن تو وعدہ کر کہ تو اسے اب کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، اور ہاں، وہ دلشاد کی دوست ہے، میں صرف اس کی وجہ سے تیرے ساتھ رہوں گا۔ ہاشم نے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ اچھا، لیکن ایک شرط پر، دراب نے فوراً کہا۔ کیا؟ یہی کہ تو میرے اور نازلین کے میٹر میں انوالا نہیں ہوگا، دراب نے صاف کہا۔ ویسے ایک بات کہوں، تو نے اسے بھی وہی درد دیا جس سے تو بھی گزرا تھا، یہ تو نے اچھا نہیں کیا، وہ بے قصور تھی، ہاشم نے اسے سمجھانا چاہا۔ ہر لڑکی ایک جیسی ہے ہاشم، تو یہ فطور ذہن سے نکال لے، نہیں تو یہ چھوڑ کر چلی جائے گی، ہاشم نے اسے کہا اور باہر چلا گیا۔ اب آپ تمہاری وجہ سے، ہاشم نے پہلی دفعہ مجھ پر ہاتھ اٹھایا، چھوڑوں گا نہیں نازلین تمہیں میں۔ دراب نے ٹائی کی ناٹ ڈھیلی کی۔ انکل، میں نے ایسی شوٹر کا ارینج کیا ہے جس سے کوئی بھی نشانہ نہیں چپتا۔ آریان نے راشد کو خوشخبری سنائی۔ ہاں، میں اپنے باس کو بتا دینا چاہیے، اگر ویسے بھی وہ ہم سے 2 مار اٹیک مس کرنے پر ناراض ہے۔ اچھا، اب انفارم کر دو، آریان نے کہا۔ وہ ہم پر بھروسہ کرتا ہے، وہ یہ پلان ضرور ایکسیکیوٹ کرے گا، راشد نے اعتماد سے کہا۔ دلشاد نے معمول سے ہٹ کر نازلین کو کپڑے دیے تھے تاکہ وہ آج وہی والی پہنے۔ نازلین پہلے تو حیران ہوئی، لیکن پھر پہننے کا ارادہ کیا جب دلشاد نے اسے ایک سرپرائز کے بارے میں کہا۔ کیسا سرپرائز؟ نازلین حیران ہوئی جب دلشاد نے اس کے سامنے وہ پپی رکھا۔ نازلین اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تو دلشاد نے اسے جانے کا بتایا، جس پر نازلین کا ڈر دوبارہ ظاہر ہونے لگا تھا۔ مت جاؤ دلشاد، اسے روکنا چاہا۔ میں جلدی آ جاؤں گی، تم فکر مت کرو، دلشاد چلی گئی۔ نازلین نے پپی کو گود میں اٹھایا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اس کے لیے دودھ گرم کر کے لائی اور اسے پلایا۔ اس کے بعد وہ واش روم چلی گئی اور دلشاد کا دیا ہوا گفٹ یعنی کہ وہ سوٹ پہنا۔ اس نے پپی کو دودھ پیتے ہوئے دیکھا تو ایک اسمائل اس کے چہرے پر آئی، جو کہ اچانک ہی غائب ہو گئی تھی جب دروازہ دھڑام سے کھلا تھا۔ دراب کے چیخنے کی وجہ سے وہ پپی ڈر کے مارے ٹیبل کے نیچے چھپ گیا تھا۔ نازلین اب دوبارہ کانپنے لگی تھی، وہ فرش کو گھور رہی تھی۔ دراصل دراب غصے کی آگ میں جل رہا تھا۔ روم میں آ کر دھکا دیا، لیکن اس بار قسمت نے اس کا ساتھ دیا کہ اسے کوئی چوٹ نہ لگی۔ دراب نے لاک لگایا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اپنے دوست کو کال کرنے کی اور اسے یہ کہنے کی تمہارے اس بلڈی باپ کو بچائے؟ نازلین ابھی بھی کانپ رہی تھی اور پپی کو دیکھ رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ دیکھ نہ لے، اور رننگ کر آگے آ گئی اور بیڈ شیٹ سے پپی کو چھپا دیا۔ پپی چھپ گیا تھا۔ دراب نے جب اسے اگنور کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا ہاتھ نازلین پر اٹھا تھا۔ درد کی وجہ سے وہ سسک اٹھی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کرتا جب ہاشم کی کال آئی۔ دراب، ہمیں راشد کے بارے میں ایک سراغ ملا ہے، تو جلدی پہنچ۔ دوسری طرف سے آواز آئی۔ اوکے، دراب نے اتنا کہا۔ اس سے ہرٹ مت کر، میں تجھے وارن کر رہا ہوں، ہاشم نے جیسے اندازہ لگایا۔ یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، میں آتا ہوں، دراب نے دانت پیسے۔ کال کٹ کر کے وہ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ وہ ڈر کی وجہ سے اس سے پیچھے رینگی جب دراب نے اس کے سیکرٹ میں ہاتھ رکھا اور وہ رک گئی۔ وہ سیکرٹ اس نے آج پہلی مرتبہ پہنی تھی۔ دراب کا ہاتھ اس کی تھائی پر تھا۔ کیا پتا ہمیں راشد ملک پتہ چل جائے، لیکن آج کی رات تم مجھے ایک جانور کے روپ میں دیکھو گی، جبکہ نازلین نے آنسوں سے بھری آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، جو کہ جا چکا تھا۔ تو ناظرین، پھر ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔